بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، عرب ہا عرب، حمد و ثنا کے بعد کروڑوں اربوں درود و سلام ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العزت کی انوار کمی ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت پر، اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں ہوں تابعین پر، تبا تابعین پر، ائمہ دین پر، محدثین پر۔ غرض یہ کہ ہر اس شخص پر جو آج تک اللہ رب العزت کے دین کو، اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ رب العزت کے دین کی دفاع کے لیے میدان عمل میں رہا، برسر بیکار رہا۔ حضرات دی وقار، آج جس خطبہ جمعہ کو، جس موضوع کو آپ احباب کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی شان و عظمت سے متعلق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے نہ صبح دیکھی، نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھا، نہ لیل دیکھی، نہ نہار دیکھی، نہ چلچلاتی ہوئی دھوپیں دیکھیں، نہ ٹھٹھرتی ہوئی راتیں دیکھیں۔ انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا اشارہ آبرو ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی گردنوں کو کٹانا اپنے لیے سعادت، عزت اور عظمت سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت وہ اللہ رب العزت کی ایسی برگزیدہ جماعت ہے، ایسی چنیدہ جماعت ہے، ایسے زبردست اولیاء اللہ کی جماعت ہے کہ جن کے بارے میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جتنی بھی اولیاء اللہ کی جماعتیں آئیں، کائنات کے اندر اولیاء اللہ کی کوئی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجموعی جماعت کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ کائنات کے اندر انبیاء علیہم السلام کے بعد جمیع انبیاء علیہم السلام کے اصحاب، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ اتنے بلند قامت ہیں، وہ اتنی عظمت والے ہیں، وہ اتنی شان والے ہیں کہ خود عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ کہا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وبعثه برسالته ثم نظر الى قلوب العباد فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد ثم جعلهم وزراء نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے بہترین دل کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا، پھر لوگوں کی جماعت کی طرف دیکھا، پھر جس جماعت کے دل کو سب سے زیادہ بہترین دل پایا، اس کو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کی عظمت ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں، اللہ رب العزت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو اللہ نے کیا شان و عظمت عطا کی ہے کہ قیامت کی صبح تک صحابہ جیسی عظمت والی جماعت کائنات کے اندر دوبارہ کبھی نہیں آئے گی۔ اور آج افسوس اس بات کا ہے کہ صحابہ کی دفاع کے حوالے سے کسی بل کو پاس کیا جائے یا صحابہ کے دفاع کے حوالے سے کسی آواز کو بلند کیا جائے تو ایک طبقہ، ایک بدبخت طبقہ، ایک ظالم طبقہ وہ ایسا بدبخت ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی عزت و ناموس اس کو بڑھتا ہوا دیکھ کر، اس کو سنتا ہوا دیکھ کر، اس کو دیکھ کر
اس کو ایسی تکلیف پہنچتی ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی گستاخیوں پہ اتر آتا ہے، صحابہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے، اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ایسا بدبخت طبقہ ہے کہ جب اس کو پوچھو تم اللہ کے نبی کے صحابہ کو برا کہتے ہو، ساتھ ہی تقی آواز وہ یہ بات کہتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے صحابہ کو برا نہیں کہتے ہیں، لیکن جب صحابہ کے دفاع کی بات کی جاتی ہے تو سب سے زیادہ تکلیف اس بدبخت گروہ کو پہنچتی ہے۔ عقیدہ طحاویہ کے اندر عبارت موجود ہے، اللہ رب العزت کروڑوں رحمتیں نازل کرے آئمہ دین کی جماعت پر، آئمہ دین پر جنہوں نے ایسی ایسی زبردست باتوں کو ارشاد فرما دیا کہ رہتی دنیا تک وہ لوگوں کے لیے رہنمائی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کو کیا بلند مقام عطا کیا ہے، کائنات کے امام نے فرمایا، کہا یغزو فعام من الناس یاتی عن الناس زمان یغزو فعام من الناس، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ایک وقت آئے گا، میری مسلمانوں کی جماعت، میری امت کی ایک جماعت وہ اللہ رب العزت کے راستے کے اندر جہاد کرتی ہوئی جہاد کے میدان کے اندر، مارکے کے میدان کے اندر ہوگی۔ حالات ایسے آئیں گے، تنگی کا دور آئے گا، جہاد کے دوران فتح نہیں ہو رہی ہوگی، سوال کرنے والا پوچھے گا حل فیکم من رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے اندر کوئی ایک ایسا شخص موجود ہے جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے؟ کہا جواب دینے والا کہے گا ہاں نام میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ کہا فیفتح لہم، اللہ رب العزت اس صحابی کی برکت کی وجہ سے اس اللہ رب العزت مومنوں کی جماعت کو فتح عطا کرے گا۔ کہا پھر یاتی عن الناس زمان یغزو فعام من الناس، کہا پھر سوال کرنے والا پوچھے گا پھر ایک زمانہ دوبارہ آئے گا، پھر تنگی کے حالات ہوں گے، غزوہ کے اندر کامیابی نہیں ہو رہی ہوگی، پھر سوال کرنے والا پوچھے گا حل فیکم من رعا من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے درمیان ایسا کوئی شخص موجود ہے جس نے اللہ کے نبی کے صحابی کو دیکھا ہو؟ یہ صحابی کو دیکھنے والے کی برکت، یہ صحابی کی برکت ہے کہ اس کو دیکھنے والا جب بتلائے گا ہاں میں موجود ہوں، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ اس لشکر کو فتح عطا کرے گا۔ کہا پھر ایک وقت آئے گا، پھر وہی زمانہ آئے گا، پھر اسی طرح کا دور آئے گا، کہیں گے پوچھنے والا پوچھے گا حل فیکم من رعا من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے اللہ کے نبی کے صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھا ہو؟ کہا ہائے، ایک کہنے والا کہے گا ہاں ہم نے اللہ کے نبی کے صحابی کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی کے صحابی کو دیکھنے والے ایک شخص کو دیکھا ہے۔ کہا اللہ اس صحابی کی وجہ سے، اس صحابی کی برکت جو آج تیسری لڑی تک منتقل ہوئی ہے، اللہ رب العزت اس کی برکت کی وجہ سے فتح عطا کر دے گا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان و عظمت ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا امت کے اوپر احسان ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کتنی عظیم ہستیاں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء، کہا یہ ستارے یہ آسمان کی ضمانت ہیں، یہ آسمان کی بقا کی ضمانت ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءِ مَا تُوعَدُ، کہا یہ ستارے جب آسمان سے چھٹ جائیں گے، آسمان پہ وہ آن پہنچے گا جس سے اس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی جب ستارے چلے جائیں گے قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کہا انا امنۃ لامتی انا امنۃ لاصحابی فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُعَدُونَ، کہا اور میں اپنے صحابہ کے لیے امن کی ضمانت ہوں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا صحابہ کے اوپر وہ ٹوٹ پڑے گا جس کا صحابہ سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی صحابہ پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے۔ اور پھر کیا کہا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي،
اور میرے صحابہ وہ اس امت کے لیے امن کی ضمانت ہیں. جب میرے صحابہ اس دنیا سے چلے جائیں گے میری امت کے اوپر وہ آن پہنچے گا جس سے ان سے وعدہ کیا گیا ہے. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے چلے جانے سے لے کر آج تک امت فتنوں کا شکار ہے. امت پہ فتنے ٹوٹ پڑے ہیں اور فتنوں کے راستے میں باندھنے والا صحابہ کی جماعت جیسا کائنات کے اندر کوئی موجود نہیں ہے. ہم پھر کیوں نہ صحابہ کا دفاع کریں؟ ہم پھر کیوں نہ صحابہ کی عزت کو بیان کریں، صحابہ کی ناموس کو بیان کریں، صحابہ کی حرمت کا دفاع کریں، صحابہ کی شان و عظمت کو کیوں نہ بیان کریں؟ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کے اس فرزند کا اعلان ہے، جب تک جسم میں جان باقی ہے، جب تک منہ میں زبان باقی ہے، جب تک احسان الہی ظہیر اور ابن تیمیہ کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، صحابہ کی عظمت کو بیان کرتا رہے گا اور صحابہ کی ناموس کا دفاع انشاءاللہ کرتا رہے گا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آج انجینئر محمد علی مرزا جیلمی جیسا بدبخت اور کوئی جھالوی کے پروپیگنڈے سے متاثر ہونے والا صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے اور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو کھولتا ہے. صحابہ اس کائنات کے اندر کائنات کے بہترین ترین لوگوں کی جماعت تھی جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برس ہا برس کو بتایا ہو، کائنات کے امام کی صحبت کاملہ کو اختیار کیا ہو. آج انجینئر محمد علی مرزا جیلمی، اس کے ساتھ بیٹھنے والا، اس کے ساتھ اٹھنے والا، وہ یہ بات کہتا ہے کہ آج میرے ساتھ اٹھنے والوں نے منہج سلف کو اختیار کر لیا ہے، صحابہ کے منہج کو حاصل کر لیا ہے. لعنت ہے تم پر کہ جنہوں نے کائنات کے امام کی یاری کو اختیار کیا، جنہوں نے کائنات کے امام کی صحبت کاملہ کو اختیار کیا. وہ لوگ تو گمراہ ہو گئے، لیکن معاذ اللہ جنہوں نے اس بدبخت انجینئر محمد علی مرزا کی صحبت کو اختیار کیا وہ کامیاب ہو گئے، انہوں نے ہدایت کو پا لیا. جاؤ، ہم اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کے دفاع کرنے والے ابھی زندہ ہیں. کائنات کے امام کے صحابہ کے بارے میں امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہوں نے کہا تھا، اذا رأیت رجلا یذکر احدا من الصحابة بالسوء فاتہمہ علی الاسلام. کائنات کے امام کے صحابہ کے بارے میں امام اہل سنہ کیا کہتے ہیں؟ کہا جب تو دیکھے کسی ایک شخص کو کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک کے بارے میں سو کے ساتھ، برائی کے ساتھ، اچھائی کے بغیر ذکر کرتا ہے، فاتہمہ علی الاسلام، تو اس کے اسلام میں شک کر، تو اس کے اسلام کو ڈھا، تو دیکھ، تو بتلا، تو اعلان کر کہ یہ جو اللہ کے نبی کے صحابہ پہ تبرہ کرنے والا ہے یہ کامل مسلمان ہو سکتا؟ یہ کامل مسلمان ہو سکتا؟ اور یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی شان و عظمت پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے دفاع کے لیے جو محدثین سے کام لیا، ایک ایک رجال کے اوپر، ایک ایک راجل پہ کتب رجال لکھی گئی، ایک ایک راوی حدیث کے اوپر بحث کی، ایک ایک کے اوپر حکم لگایا، بھائی یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جناب ضعیف ہے، یہ جناب حافظے کا کمزور ہے، اس کو اختلاط ہو گیا. لیکن یہ شان و عظمت صرف صحابہ کو حاصل ہے کہ جب صحابی تک سند پہنچ جاتی ہے نا، پھر صحابی کا نام بھی پتہ نہ ہو، صرف اتنا پتہ ہو کہ رجل من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ آدمی ہے جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، اللہ کے نبی کی صحبت کو اختیار کیا ہے، پھر نام بھی معلوم نہ ہو تو اس کی روایت کو قبول کیا جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا ہے. یہ صحابہ کی شان و عظمت. یحییٰ بن معین جو رجال کے اور جو بڑے ائمہ علم میں سے ہیں، بڑے ائمہ حدیث میں سے،
ان سے ایک شخص کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ نے جواب میں کہا کذاب۔ وجہ پتہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی اس میں اور عیب پتہ نہیں تھا کہ نہیں تھا، لیکن یہ عیب پایا جاتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے صحابی سیدنا عثمان کی گستاخی کیا کرتا تھا۔ اور کہا آگے، کہا کل من یشتم عثمان او طلحہ او احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال لا یکتب عنہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ کہا ہر وہ شخص جو عثمان کو برا کہے، جو طلحہ کو برا کہے، یا اللہ کے نبی کے کسی ایک صحابی کو، کسی ایک، اور یہ آج بدبخت کہتا ہے ہم صحابہ کے گستاخ کیسے، ہم تو صرف ایک کے بارے میں شک کرتے ہیں، ایک پہ اعتراض کرتے ہیں۔ کہا او احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال ہے بدبخت، اللہ کے نبی کے صحابہ کو برا بلا کہنے والا بدبخت دجال ہے۔ لا یکتب عنہ، اس سے حدیث نہیں لکھی جائے گی، اس سے حدیث قبول کی جائے گی۔ فعلیہ لعنت اللہ، اللہ رب العزت کی اس پہ لعنت ہے، وملائکۃ، اور اللہ کے ملائکہ کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور ساری جہان والوں کی لعنت ہے۔ اور یہ بات بھی بتلاتا چلوں، آئمہ نے یہ اقوال اپنی افطرا، اپنے ذہن، اپنی ہوا کی پیروی کے اندر نہیں گڑے ہیں، سلسلہ صحیحہ کے اندر کائنات کے امام سے روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو برا کہے اس پہ اللہ کی بھی لعنت، اس پہ ملائکہ کی بھی لعنت، اور جہان والوں کی بھی لعنت ہے۔ یہ صحابہ کی شان و عظمت ہے، یہ صحابہ کا مقام ہے، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان پہ اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ اور آج ہمارا فرض کیا بنتا ہے، ہم پہ کیا لازم ہے، ہم پہ کیا واجب ہے؟ ہم پہ لازم یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کریں۔ اور یہ بات بھی بتلاتا چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جو شخص محبت نہیں کرتا ہے اس کا ایمان کامل ہو سکتا؟ یعنی کوئی شخص یہ بات کہ یار میں نفرت بھی نہیں کرتا، بغض بھی نہیں رکھتا، لیکن محبت بھی نہیں کرتا، وہ شخص بھی مومن ہو سکتا؟ یہ صحابہ کو مقام حاصل ہے کہ جتنی آئمہ دین نے جتنی کتابیں لکھی عقائد کے اوپر، جتنی اہل السنہ کے عقائد پہ لکھی گئی کتابیں ہیں، ان کے اندر صحابہ کا ذکر موجود ہے، صحابہ سے محبت اس کے اندر بطور ایمان درج ہے۔ یہ اہل السنہ کے عقائد میں سے ہے، یہ اہل السنہ کے عقیدہ میں سے ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت رکھتے ہیں۔ اور آؤ تمہیں بتلاتا چلوں، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ بات منقول ہے، اور عقیدہ اتحاویہ کے اندر یہ بات نقل ہوئی ہے۔ کہا ایک کائنات کے اندر ایک گروہ ایسا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور وہ بدبختوں کا گروہ ایسا بدبخت ہے کہ وہ ایک گروہ بعض اعتبار سے یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے۔ کہا کیسے بدتر ہے؟ کہا ایسے بدتر ہے کہ جب یہود سے پوچھا جاتا ہے وکیل لليہود من خیر امتک، کہا جب یہود سے پوچھا جاتا ہے تیری امت اور تمہاری امت کے اندر سب سے بہترین لوگوں کی جماعت کون سی جماعت ہے؟ تو کہا یہودی کہتے ہیں ہماری امت کے اندر سب سے بہترین لوگوں کی جماعت وہ اصحاب موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی جماعت ہے۔ کہا اور یہی بات جب عیسائیوں سے پوچھی جاتی ہے وکیل للنصارى، کہا جب یہی بات نصارہ سے پوچھی جاتی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں ہماری امت کے اندر سب سے بہترین لوگوں کی جماعت اصحاب عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ اور کہا یہ بدبخت ایسے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے ہاں سب سے بدترین لوگوں کی جماعت کون سی ہے تو کہتے ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ پہ اپنے نشتروں کو، اپنے تیروں کو چلانے والے ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ابھی احسان الہی ظہیر کے فرزند زندہ ہیں۔ ہم جب تلک زندہ رہیں گے
صحابہ کی عظمت کا دفاع کرتے رہیں گے، صحابہ کی شان و عظمت کو بیان کرتے رہیں گے۔ ہم برسر میدان، برسر بازار، برسر منبر یہ بات کہتے رہیں گے، ہمیں بند کرو، دل بند، روح بند، جسم بند، دماغ بند، نظر بند، سب کچھ بند کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھو، ساری کائنات کی قوتیں مل کر ہمارے سینے سے سرور کائنات کے صحابہ کی محبت کو نکال نہیں سکتی، اور ہم اس محبت کو ایمان سمجھتے ہیں، اپنا ایمان کے لیے لازمی جز سمجھتے ہیں۔ اسی لیے امام طحاوی رحمہ اللہ نے عقیدہ طحاویہ کے اندر اہل السنہ کا عقیدہ بیان کیا ہے، وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم ان کی محبت کے اندر کسی افراط و تفریط کے قائل نہیں، اس سے زیادہ، اس سے کم، اس سے زیادہ، اس سے کم، وَلَا نَتَبَرَّأُ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم ان میں سے کسی ایک پہ بھی تبرہ، ہم ان میں سے کسی ایک پہ بھی تبرہ نہیں کرتے ہیں، وَلَا نُبْغِضُهُمْ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور ہم ہر اس شخص سے بغض رکھتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بغض رکھتا ہے، وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور اس سے بھی بغض رکھتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر خیر کے علاوہ کرتا ہے، وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم اللہ کے نبی کے صحابہ کا ذکر خیر کے علاوہ کرتے ہی رہی ہیں، وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت ہے، دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، احسان بھی ہے، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور اللہ کے نبی کے صحابہ سے بغض وہ کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے، سرکشی بھی ہے۔ انشاءاللہ جب تک اہل السنہ اہل الحدیث کے یہ بیٹے زندہ ہیں، صحابہ سے محبت اور صحابہ سے بغض رکھنے والوں سے بغض رکھتے رہیں گے، انشاءاللہ رکھو گے، اپنے عقائد کی اصلاح، اپنے عقائد کی تجدید، اور صحابہ سے بغض رکھنے والوں کے خلاف اللہ کے فضل و کرم سے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے ہر وقت میدان عمل میں آنے کے لیے تیار رہیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔